اور یہ خارج کرنے والے قادیانیوں سے بڑے اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں، سونے کے دروازے یہ لگائیں، عرس اور میلے یہ کریں، فرقہ واریت کو ہوا یہ دیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، کوئی گھوڑے کے چومنے میں اپنی جناب سمجھتا ہے کہ برکت ہوگی، کوئی 11ویں کھا کے آیا ہے اور 12ویں دینے جا رہا ہے، کوئی کنڈے تقسیم کر رہا ہے، کوئی 10 محرم کی شربت لگا رہا ہے حسن حسین کے نام کی، کہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر ہے۔ بتاؤ یہ کیا اسلام کے اندر ہے؟ یہ سارے خارج ہیں، بالکل خارج ہیں، یقین کیجئے۔ جس کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے وہ بالکل خارج ہے۔ اور ایک بہت بڑا معاملہ ہوا ہے کہ پاکستانیوں کو خاص کر اور دنیا کے جتنے اسلام کا دعوے دار ہیں ان کے ساتھ ان مولویوں نے اور پیروں نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ اور ان کو کلمے کے نام پر یعنی دیا جانے والا ملک، اس کے اندر شرک اور کفر کی انتہا کر دی انہوں نے۔ تو یہ پہلے بھی 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، سارے مشرک تھے، یقین کیجئے، عرس اور میلے کرنے والے اور واسطے وسیلے والے، پکارے لگانے والے، دوسری طرف وہ کیا نام ہے سونے کے دروازے لگانے والا، سب انہیں آپس میں، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ سارے باطل آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج یہ دوسرے انداز سے سامنے آئے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کے نام سے آتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ کے نام سے آتا ہے، کوئی مدینہ ریاست کا جھانسا دیتا ہے سارے مشرک ہیں، یقین کیجئے۔ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ اور جو کبھی کہا کرتے تھے اور حدیث کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو عورت کو اپنا حکمران مان لے، انہوں نے خود پھر عورت کے ساتھ دیا ہے۔ مودودی صاحب نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور فضل الرحمان نواز بیگم مریم نواز کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اور ابھی مریم نواز کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اندازہ لگائیے۔ یہ سارے شیطانی کھیل کے ماسٹر ہیں، ماسٹر سٹروک کھیلتے ہیں، یقین کریں۔ ان کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بھی ان کے ساتھ چلے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان برائیوں کے ساتھ تعاون کرے گا، وہ انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر جلے گا۔ تو لہٰذا یہ بالکل واضح بات ہے، اسلام ایک دین ہے۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الیکشن لڑے تھے؟ اللہ کے بندوں، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا ہے۔ اسلام کی دعوت جب بھی دی گئی ہے، جس نبی نے بھی دی ہے اسلام کی دعوت، ان کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3 اور 4 ہوتے چلے جاتے ہیں، اس طرح ایک طاقت بنتی ہے، اور پھر ٹکراؤ ہوتا ہے اپنی قوم سے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ باقی جس کا اپنا دماغ خراب ہو چلتا رہے ان کے ساتھ، اور پھر ہمیشہ کے اپنی آخرت کا، اپنے بیوی بچوں کے خسارے کا اس خود ذمہ دار ہوگا۔ بہرحال ہم بالکل اعلان کرتے ہیں ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے، کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے، فریبکاروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، مسلم ہیں، اور ہم اسی طریقے سے دین کی دعوت دیتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام نے دی تھی، نبی علیہ السلام نے دی ہے، اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا ہے، اس کے لیے سارے مراحل وہی آئیں گے، ہجرتیں کرنی پڑیں گی، دیس نکالا دیا جائے گا، تکلیفیں آئیں گی۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں منصوبے بنتے ہیں اسلام کے غلبے کے لیے یا مدینہ ریاست کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص بنا، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے جمہوریت کے راستے میں، چاہے بے شک کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد کون سا کر رہے ہیں؟ شیطانی طریقے سے جہاد کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دو باطل آپس میں ٹکرائیں تو ظاہر بات ہے جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ باقی اللہ کی مدد تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اللہ دشمنی ہی کرتا ہے شرک سے، کفر سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔